اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ دیکھیں محترم سامعین، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ بات کو طول دے سکوں، اور مجمع جو خاموش بیٹھے ہیں اتنا وقت بھی نہیں کہ ان کو بیدار کر سکوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو مجلس حسین میں نہیں بولتا پھر قبر میں اسی کو بولنا پڑتا، اور جو زبانیں چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہیں، چوپالوں میں بولتی ہیں، گلی محلوں میں بولتی ہیں، بزرگوں کے سامنے بولتی رہتی ہیں، وہ ذکر علی میں آ کر چپ کر جائیں تو دکھ اس چیز کا ہے کہ جو زبان علی کی غیبت میں اس کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے۔ یاد رکھیے گا، یہ تھکنے کی جا نہیں ہے، یہاں پر بخت اسی کو لگتا ہے جو بولتا ہے، اور ہر زبان ذکر علی و بطول میں نہیں بولتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہ پیسے والا ہے لیکن ذکر اہل بیت میں نہیں آتا، وہ جائیدادوں والا ہے لیکن ذکر اہل بیت نہیں کرواتا، وہ مل آنر ہے لیکن اشرون نہیں کرواتا، ذکر اہل بیت میں بیٹھتا نہیں ہے، علی علی نہیں کرتا۔ ممبر حسینی کی قسم ہے وہ کرنا بھی چاہے تو آیت تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتی۔ نہیں، مجمع اتنا بڑی تعداد میں ہے، میرا گھر ہے، بانی کی حیثیت ہے، آپ اسی طرح خاموش رہے تو میں شام تک کھڑا رہوں گا۔ توجہ کا طالب ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری۔ پاک پروردگار نے ان ہستیوں کو خلق اس لیے نہیں کیا کہ آپ صرف آئیں سنیں اور چلے جائیں، نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے سر ہلاتے ہو۔ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ آخری آدمی تک ذرا بول گئے تھوڑا سا۔ قربانی کس کے لیے؟ جہاد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مولوی نے نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، روزہ رکھا تو اللہ کے لیے، حج کیا تو اللہ کے لیے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنی نمازوں کے بعد کیا اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ توجہ کا طالب ہے بھئی، اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا۔ اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ کہا جناب کیسے پتہ چلے کہ وہ راضی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ کہا جی وہ نظر آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، تارے تخیل اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں ہے، سمتوں میں سمٹا ہوا وہ نہیں ہے، گھر میں آیا ہوا وہ نہیں ہے۔ جو نظر نہ آئے تو کیسے پتہ چلے وہ راضی ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ ناراض ہے؟ مجمع اگر اس سے زیادہ خاموش ہو گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھے گا اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسی ہستیاں تمہارے درمیان رکھ دی ہے جو اللہ تو نہیں ہے لیکن ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا، آنکھیں دیکھو گے تو عین اللہ یاد آئے گا، چہرہ دیکھو گے تو وجہ اللہ یاد آئے گا، زبان دیکھو گے تو لسان اللہ یاد آئے گا۔ وہ عین اللہ بھی ہے، وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ جب اللہ بھی ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی ہے۔ حیدری اللہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ تم سے راضی ہے تو میں رب تم سے راضی ہوں، کیونکہ میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو صفات تو پروردگار کے رکھتی ہیں لیکن کبھی خود کو خدا نہیں کہلواتی، کبھی خدائی پہ قبضہ نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے نماز اپنی واجب قرار دی ہے،
لیکن کہا ہے کہ دیکھو جب تک ان پہ درود نہیں پڑھو گے لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جب تک ان پہ درود نہ پڑھا جائے مسلمان جس طبقے کا بھی ہو اللہ کہتا ہے اس کی نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ جو ہے نہیں مجھے یہ بتائیے ماشاءاللہ اتنا مجمع بیٹھا کافی دیر سے میں بھی باہر بیٹھا سن رہا ہوں، کچھ زبانیں بولتی ہیں کچھ خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے کیمرے ان کو میں چیلنج کرنے لگا ہوں ایک ایک کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ ہاتھ اٹھا نہیں میں نے در زارہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ بھئی کلاس روم میں جب کوئی سوال کیا جاتا ہے جس کو جواب آتا ہے کیسے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے؟ یوں، اور جس کو نہیں آتا سٹ سٹینڈ۔ حیران میں اس بات پہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا ہے؟ اور میں اس مجلس سے اگر سوال کر رہا ہوں نا تو ٹھیک ہے آدھے ہاتھ کھڑا کریں جنہیں جواب آتا ہے، جنہیں نہیں آتا ہاتھ نیچے کریں۔ میں اس مجمع سے پوچھوں کہ اس میں قاسمی کتنے بیٹھے ہوئے، جو قاسمی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے، جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے۔ تھکے ہوئے سے گفتگو نہیں ہے، جو مجلس حسین میں نعرہ حیدری لگانے کے لیے آئے بیٹھے جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں اگر ان سے پوچھوں کہ ریسوی سادات کتنے ہیں، جو ریسوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے۔ امتحان آپ کا بھی ہے، امتحان میرا بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر پورے مجمع سے پوچھوں کہ اس مجمع میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے حیدری، پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے نا، کوئی ریسوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی قاسمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی سیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ سلامت رہے، یاد رکھیں اللہ نے ان ہستیوں کو بھیج کر انسانیت کے شجروں کے معیار کروا دی، معراج ہو جاتی ہے ان شجروں کی جو ان کو پہچان کرتا۔ ورنہ اللہ تو اپنی نماز کو اپنا نہیں کہتا جب تک کہ ان پہ درود نہ بھیجا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی آواز دے کر کہتے ہیں دیکھو اگر رتبہ اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں تو تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو۔ میں نے ہاتھ اٹھ دیے، میں شکر گزار ہوں جو واہ واہ کر رہے ہیں، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جو خاموشی سے سن رہے ہیں اللہ کرے میری بات آپ یہاں سے لے کر اٹھیں۔ میں نے کہا امام شافعی اہل سنت کے امام ہوں گے، اتنا بڑا دعویٰ کہا میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے محمد مصطفیٰ سے کہا، محمد مصطفیٰ نے امت کو بتا دیا کہ جو جس طبقے کا بھی مسلمان ہے لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، ان پر درود نہ پڑھے اللہ کہتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں، ہماری بات تو چھوڑیے۔ میں نے کہا امام شافعی یہ بتائیے کہ یہ نماز پڑھنے والے نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ سر ہلا دے، قیام کیا، رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا امام شافعی اگر درود نہ پڑھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل سنت کا امام کہتا ہے یہ قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، اگر درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کی نماز منہ پہ دے ماروں گا۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کہا امام شافعی مجھے یہ بتائیے یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی ہے، اس نے قرآن پڑھا کہ نہیں؟ کہا پڑھا۔ میں نے کہا سورہ حمد پڑھی کہ نہیں؟ پڑھی۔ میں نے کہا اس نے تسبیح کی کہ نہیں؟ کہا کی۔ میں توجہ کا طالب ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا امام شافعی بن مجھے بتائیں تو صحیح، یہ دین پاگلوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ دین بدحواسوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا۔ مجھے بتائیں تو صحیح، اللہ کہتا ہے جب تک درود نہیں بھیجتے قرآن قیامت تک پڑھتے رہو تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا امام شافعی یہ بتائیے قرآن لمبا کرتے چلے جائیں، کہا ایک ایک آیت کھول کے پڑھتے چلے جاؤ، اب جو پیچھے پہ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ جملہ آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا، وہ کہتے ہیں ایک ایک آیت پڑھ ڈالو، اگر درود نہیں پڑھو گے اللہ کہتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا امام شافعی پھر مجھے یہ بتائیے جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہگار امتی کیسے لے سکتی؟ سلامت، یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے، یہ زبانی کسی کی محتاج ہے۔ یاد رکھیے گا
اور عبادت کا حکم وہ ہے کہ عبادت ویسے کرو جس طرح محمد مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھو۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں انہوں نے کیسے محمد مصطفیٰ کو دیکھا؟ کہ جناب انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں پوری دنیا میں 5 طریقے ہیں نمازوں۔ کتنے طریقے؟ اچھا پنجتن کے ماننے والے ہو بتاؤ کتنے طریقے؟ 5 طریقے۔ میں شکر گزار ہوں کوئی حنبلی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی شافی کے طریقے سے پڑھتا ہے۔ ممبر حسینی کی قسم 5 طریقوں میں سے 4 طریقے ہیں 4 اماموں والے، 5واں طریقہ ہے 12 اماموں والا۔ میں شکر گزار ہوں سلامت کہ آپ کسی کے محتاج حیدری بانیان مجلس کسی کے محتاج ہے۔ پاک رب العزت اس خاندان کو تا کیا مطلب یاد رکھیے گا۔ یہ 4 طریقے ہیں 4 اماموں والا، 5واں طریقہ ہے 12 اماموں والا۔ رکھے مولوی کے سر پر قرآن، پوچھو تو صحیح ان کے پہلے نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا انہوں نے تو رسول کو نہیں دیکھا، وہ تو رسول کے 80 سال کے بعد آئے، پہلے بچے سے آخری محترم تک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بیدار ذہن میرے سامنے ہے، جو داد لینی تھی میں لے چکا، جو دعائیں لینی تھی لے چکا، جملہ آپ کے حوالے کروں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسرے نے کب دیکھا؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ میں نے کہا تیسرے نے کب دیکھا؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ کہا چوتھے نے کب دیکھا؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ وہ سب میری طرف پلٹے۔ کہا آپ جو شیان حیدر کرار کہلاتے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، صاحب ذوالفقار کے ماننے والے ہیں، مولود کعبہ کے ماننے والے ہیں، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے بڑوں نے رسول کو کیسے دیکھا؟ ایک ایک جملے کے اندر عشرے کا میٹیریل آپ کے حوالے کرنے لگا۔ میں نے سر اٹھایا، سینہ تان کے کہا میں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے پہلے نے رسول کو سب سے پہلے دیکھا، ہمارے دوسرے نے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر دیکھا، اور ہمارے تیسرے نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ حیدری اور یاد رکھیے گا، مجھے بتائیں تو صحیح یہ جتنے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے گھر جا کر بھی نماز پڑھیں تو ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم کے قدم ہے اس کو سجدہ کرنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ یہاں سجدہ کرو۔ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ تمہارے سر اور کعبہ کے درمیان میں پتھر آ جائے۔ جس مولوی سے پوچھو گے وہ ایک جواب دے گا کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم کے قدم آئے۔ میں ان کو مولوی بتا تو صحیح، اگر پتھر پر ابراہیم کے قدم آ جائیں اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا، تو جس کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے اس کا نام لینے سے تیری نماز باطل کیسے ہو جاتی؟ لیکن ایک ضد کہ جناب غیر خدا نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اچھا پھر قائم رہنا، میں لے گیا اللہ کے گھر۔ میں نے کہا طواف کس کا؟ اللہ کا۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں آخری جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جن کے عقیدے بیدار ہیں، میں جملے ان کے حوالے کر رہا ہوں، باقی کو چھٹی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کعبہ ہے کون سا؟ ان کا یہ 4 دیواری کالی یہ کعبہ ہے۔ میں نے کہا طواف کہاں تک کرتے ہو؟ کہا یہ جو احاطہ ہے اس کا بھی طواف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کہا یہاں پہ جناب اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ میں نے کہا ان کا طواف کیوں کرتے ہو؟ نہ ہاجرہ اور اسماعیل خدا ہے، نہ خدائی میں شریک ہے، نہ خدا ہے نہ خدائی میں شریک ہے، پھر اللہ کے گھر کا طواف کرو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو؟ اب مولوی بولا اور پکار کے کہنے لگا جناب ان کا طواف اللہ کے گھر کے ساتھ ضروری اس لیے ہے کہ یہ وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں، یہ وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا، آخری آدمی تک، یہ وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں۔ میں نے کہا مولوی پھر پاکستان جا کر مسلمانوں کو گمراہ نہ کرنا کہ عبادت صرف خدا کے لیے ہے، جب حج کے طواف میں وہ آ سکتے ہیں جو کعبہ بنانے والے ہیں تو نماز کے اندر وہ باطل کیسے ہو جائیں گے جو نماز بچانے والے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری مجھے بتاؤ یہ نماز
اتنی آسانی سے بچ گئی؟ نہیں، کہیں علی اکبر کا جگر دینا پڑا، کہیں قاسم کے ٹکڑے دینے پڑے، کہیں عباس کے بازو دینے پڑے۔ کیا دین اتنی آسانی سے بچ گیا؟ کہا نہیں، آخر میں اس نے سجدے میں سر رکھا جو پشت نبی کا سوار تھا۔ کیا یہ قیامت ایسے ہی برپا ہو گئی کہ ہم بلا وجہ روتے ہیں؟ نہیں، ذرا مقتل اٹھا کے تو دیکھو نا، 12 ضربے لگا چکا، اثر نہیں ہوتا، قاتل کا ہاتھ کانپنے لگا۔ آقا حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر کہا، تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو علی اکبر بھی نہیں رہا، تجھے روکنے والا تو عباس بھی نہیں رہا۔ میری بہن 70 قدم پہ قرآن سر پہ رکھ کر وہ تیری منتیں کر رہی ہے، میری بیٹی تیری ہاتھ کی ضربت سے وہ تڑپ رہی ہے، تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ کہ 12 ضربے لگا چکا، یہ سر جدا کیوں نہیں ہوتا؟ کہ گھبرا نہیں، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو اپنے قاتل کے چہرے پہ بھی پریشانی نہیں دیکھتا، مایوسی نہیں دیکھتا۔ سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کر وعدہ کرتا ہوں، اب وار کر، اب تیرے وار میں اثر ہوگا۔ یہ کہہ کر آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا اور وار آنے سے پہلے ایسا سے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں مجھے ذبح ہو جانے دے۔ سر شبیر کو جدا کیا بڑے جور و جفا سے، اور روتے اس لیے ہیں کہ قاتل خنجر کو پہنچنے لگا بہن زینب کی رضا سے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بہنیں بھائیوں کو نہیں پہچانتی؟ 10 سال کے بعد آئے بہنیں پہچان جاتی ہیں، 20 سال کے بعد آئے بہنیں پہچان جاتی ہیں۔ نہ جانے کیسا اجر رسالت دیا تھا، ایک رات کے بعد بندے ہاتھوں کے ساتھ جب بی بی آئی ہے نا تو لاشے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی، انت اخی، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا نانا کے کندھوں پہ بیٹھنے والا حسین تو ہے؟ بھائی مجھے بتا تو صحیح، یہ تیرے ساتھ حشر کس نے کیا؟ کہا جس نے تیرے سر کی چادر چھینی، انہوں نے میرے لاشے کو پامال کر دیا۔ ایک کلام سماعت فرمائیں۔